नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज की जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है, पीटीआई वाले जो सपोर्टर और वोटर के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पीटीआई ने मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इंतखाबी इल्हाक कर लिया है और अब उनके जितने भी आज़ाद मेंबर जीते हुए हैं वो मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाएंगे और इस तरह उनको उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं, अक़लीती सीटें हैं और ख़वातीन की मखसूस नशीतें हैं वो भी मिल जाएंगी और वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आएंगे। तो अगर इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं जो कि इस व्लॉग में मैं आपको देने वाला हूं। जीडीए के जो सरबराह हैं अलामा राशिदुद्दीन सदरी, उनका भी एक बयान आया है। अलामा जो हजरत नईम उल हक साहब कराची से हैं उनका भी ऐलान है। सिराजुल हक साहब के मतलब भी एक बात है और जो हजरत साद रजवी साहब ने ऐलान किया है पीटीआई की हमायत का, जो उनके साथ ज्यादती हुई है उनके बारे में भी सारी खबरें मैं आपको आज बताने वाला हूं और बहुत सारी खबरें और हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए जल्दी से अपना व्लॉग शुरू करते हैं। साहब की जो पीटीआई के जो मेंबरान थे उनके साथ जो मुलाकात है, उनकी अंदरूनी कहानी का सारा जो अहवाल है वो सामने आ गया है। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने एक तो पूरे पंजाब के दौरों का ऐलान कर दिया है और उनके दौरे के जो रूट प्लान है वो भी उस तरतीब दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इस सारी धांधली को बेनकाब करेंगे और जो पीटीआई से धांधली हुई है उसका अजाला कराने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे और हमारे पास जितने फॉर्म 47-45 हैं जो कि मुसद्दका एक दस्तावेज है इलेक्शन कमीशन के लिए, जिसकी बिना पर इलेक्शन फॉर्म 47 मुरतब किया जाता है। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि वो सारे फॉर्म जो हैं अगर पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स के पास या उनके उम्मीदवारों के पास नहीं है तो वो भी हम फराहम करेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमें 3 से 4 सीटों की ऑफर भी की गई है लेकिन हमने वो सारी ऑफरें ठुकरा दी हैं। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज है कि इमरान खान ने वफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है और केपीकी में जो कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जमात इस्लामी से इत्तेहाद करने का फैसला किया है और वहां पर अपनी हुकूमत लाने का ऐलान कर दिया है, जिसके वजीर आला का भी अनाउंस कर दिया है जो कि अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। अली अमीन गंडापुर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने कि एक मौलाना फजलुर रहमान को 40,000 वोटों से हराया है। इसके अलावा खबरें बहुत सी हैं कि अलीम खान जो है उसने अपनी सूबाई असम्बली की सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो नेशनल असम्बली की सीट अपने पास रखेंगे क्योंकि पंजाब में अब वो वजारत आला के उम्मीदवार नहीं रहे, वहां पर वजारत आला की उम्मीदवार नून लीग की तरफ से जो कि मुमकिन हो सकती हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं। और शहबाज शरीफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि अगर पीटीआई अपनी मेजॉरिटी शो करती है तो हम अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने अपनी जो कमेटी है ईसीसी उसके इजलास के बाद ये ऐलान किया है कि हम तैयार हैं नून लीग के साथ इत्तेहाद करने के लिए और नून लीग का वजीर आजम भी लाने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए जाहिर है कि बहुत सारी शराइत हैं, जैसे सदर जरदारी साहब होंगे और सेनेट का चेयरमैन भी उनका होगा, बलोचिस्तान की हुकूमत भी उनकी होगी और सिंध में तो वैसे ही वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। तो इसके अलावा हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कराची से जिनका तलक है, उन्होंने कल अपनी एक सीट छोड़ी थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पीटीआई का उम्मीदवार कामयाब हुआ है जो कि आज़ाद हैसियत में था, तो मुझसे ज्यादा वोट उसने लिए हैं, लिहाजा मैं जो अपनी सीट है वो पीटीआई के उम्मीदवार के लिए यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के लिए खाली करता हूं। उनका हक उनको दिया जाना चाहिए। मैं मांगे तांगे की खैरात की सीट पर हुकूमत में नहीं आना चाहता। पीर बगाड़ा जो कि सिंध से जीडीए के सरबराह थे, उन्होंने 2 नशिस्तें हासिल की थी और वो भी अपनी दोनों नशिस्तें उन्होंने छोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह इलेक्शन करवाना था तो हमें इन 2 सीटों की भी ज़रूरत नहीं है, ये 2 सीटें भी आप अपने पास ही रख लें। तो खबरें तो आज बहुत सारी हैं, लेकिन देखें
کہ جماعت اسلامی سے اتحاد جو خیبر پختونخوا میں کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور یہ سب سے بڑا یارکر ہے کپتان کا الیکشن کے رزلٹ آنے تک، اور ابھی تک جو تقریباً 150 سیٹوں پر پی ٹی آئی نے سٹے لے لیا ہے، نوٹیفیکیشن کو روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. یہ بھی پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ یہ کہاں تک وہ اپنی سیٹیں واپس ریورس کر سکتے ہیں اور کہاں تک وہ نہیں کر سکتے. تو ایک اور بڑی جو دلچسپ سٹوری کل سے پرسوں سے چل رہی ہے وسیم قادر کی، جو کہ حلقہ NA 119 سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے تھے. مریم نواز سے مل کر اس نے جو سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے نون لیگ کا، تو اس کے لیے ایک قانونی شک ابھی تک ان کی آڑے آ رہی ہے. وہ ہے آئین کا آرٹیکل 63A، جس کے مطابق اگر آپ کسی پارٹی کے نومینیشن فارم پہ الیکشن لڑتے ہیں تو اس پارٹی کی مرضی کے بغیر آپ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتے. لیکن اس کا فیصلہ ابھی عدالت میں ہے. عدالت یہ جب فیصلہ دے گی تب یہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک تو پی ٹی آئی والے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر دوبارہ الیکشن ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے جتنے ان کے پاس 20 لوگوں نے پٹیشنز دائر کی تھیں، ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے جو کہ کل رات کو ہی جاری ہو گیا تھا. وہ یہ کہ وہ ممبران جو ہیں وہ واپس الیکشن کمیشن میں جائیں اور وہاں پر اپنی پٹیشن دائر کریں. اگر وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یا ان کے حق میں نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ وہ آئیں. بیسیکلی یہ جو کیس تھا یہ ایسا تھا کہ سمپل سا کیس تھا. ہائی کورٹ بالکل آسانی کے ساتھ اس کا فیصلہ کر سکتی تھی کہ فارم 45 اور 47 یہ جو دو فارم ہیں یہ ان امیدواروں نے اس لیے چیلنج کیا تھا کہ آپ اس نتیجے کو رکوائیں اور فیصلہ کریں کہ فارم 45 اور 47 کے مطابق جو ہے ہر سیٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں. الیکشن کمیشن پہ ظاہر ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار جیتے ہوئے ہیں ان کا کوئی اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہے، یا انہیں یہ انصاف کی توقع نہیں ہے کہ وہ انصاف کریں گے. جیسا کہ اسٹے کے باوجود اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پر الیکشن کمیشن نے جو فائنل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ پاکستانی انتخابات کی کریڈیبلٹی پہ بہت سے سوالات اٹھا رہا ہے. سب جیسے کہ اکانومسٹ لے لیں، دوسرے بہت سارے یورپی یونین کے جو یورپی یونین بھی اس سلسلے میں ان کا بھی بیان آیا ہے کہ الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے تاکہ ہر جماعت کو اس کے جو ووٹرز نے ان کو حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے ان کو حق دیا ہے وہ ان کا حق ان کو واپس کیا جائے. اب عدالتوں کے اوپر یہ ساری بات آ گئی ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر ساری یہ بات آ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کو کیسے ثابت کرتے ہیں. اگر تو فارم 45 اور 47 کا فرق ہے تو وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ دوبارہ گنتی کروا کر ان کو مرتب کیا جا سکتا ہے فارم 47 کو، اور اس طرح یہ سارے کا سارا جھنجھٹ ختم ہو جائے گا اور کسی بھی جماعت کو کوئی بھی شکایت نہیں رہے گی. اور اس کے علاوہ تقریباً پورے پاکستان کے صحافتی ذرائع چینلز اور بہت سارے جو کہ بالکل متنازع تجزیہ کار نہیں ہیں، جو بالکل کہ الگ سے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، ان کے مطابق اگر سپریم کورٹ بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس نہ لیتی تو آج یہ اتنے سارے ایشوز پاکستان میں نہ ہوتے. الیکشن کے بعد بلہ ہوتا اور بڑے آرام کے ساتھ جو سارے معاملات حل ہو جاتے. اب وسیم قادر کے سلسلے میں مبینہ طور پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے کر ڈیل کی ہے، پیسے لے کر گئے ہیں، واللہ عالم لیے ہیں یا نہیں لیے. لیکن جب اب بندہ وفاداری تبدیل کرتا ہے تو لوگ آزاد ہیں اپنی بات کرنے میں، اپنی بات کو دہرانے میں. تو ابھی تک جو ہے یہ کنفیوژن ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا وزیر اعظم لا رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی اب یہ کلیم کر رہی ہے متحدہ وحدت مسلمین سے اتحاد کے بعد کہ وہ اپنا وزیر اعظم لائیں گے اور وہ اپنی جو چھینی ہوئی سیٹیں ہیں وہ واپس لیں گے.
علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں ان کے مطابق تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً 176 سیٹیں جیتی ہوئی ہے. اگر ہماری ضرورت ہوئی عدالتوں میں, الیکشن کمیشن میں, تو اگر جن کے پاس پی ٹی آئی والوں کے پاس وہ فارم 45 نہیں ہوں گے جو کہ آزاد امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت سے کامیاب ہوئے ہیں, تو ہم ان کو وہ 45 جو فارم ہے وہ فراہم کریں گے. ایک ایسے حلقے کی انہوں نے بات کی کہ حلقہ N 130 دیکھ لیں کہ جہاں پر تحریک لبیک کا کوئی ووٹ ہی نہیں نکلا, جبکہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہمارے پاس فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس ہزاروں ووٹ ہمارے پاس کاؤنٹ ہیں جن کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کے سائن وغیرہ بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بلوچستان کو دیکھ لیں, تقریباً اس وقت جگہ جگہ پہ دھرنے ہو رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, اور تقریباً بلوچستان کا جو رابطہ ہے عملاً پورے ملک سے کٹ چکا ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ کہیں پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی غلط ہوئے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ اگر گنتی میں جو امیدوار جیتے گا ہم اس کو کامیاب قرار دیں گے, تو اللہ کرے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو بھی گنتی میں کامیاب ہو, جو جس مرضی پارٹی کا ہو, آزاد ہو, نون لیگ کا ہو, تحریک لبیک کا ہو یا جماعت اسلامی کا جو بھی ممبر ہو, جو بھی کامیاب ہو اسے ہی نوٹیفائی کرنا چاہیے اور اس کا نوٹیفیکیشن ہی جاری کرنا چاہیے. انصاف کا تقاضا تو یہی ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں. انصاف تو آخر عدالتوں نے کرنا ہے. تو یہ 150 پٹیشن جو دائر کی جا چکی ہیں اس کی وجہ سے کافی سارے مسئلے مسائل آ چکے ہیں. تو جب تک ان پٹیشنوں کا صحیح طور پہ وہ مداوا نہیں ہوگا, ایک فیئر اینڈ فری جو حکومت ہے اس کا قیام ذرا مشکل ہوگا. اگر یہ حکومت بنی 4 5 6 پارٹیوں کو ملا کر تو وہ یقیناً ایک کامیاب حکومت نہیں ہوگی, وہ ایک کمزور حکومت ہوگی. تو اس لیے ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق واپس کریں تاکہ ملک میں امن اور امان رہے. اسی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی جانب جا رہی ہے. بیرونی دنیا میں ہمارا جو امیج ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. تو میری سب مقتدر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں اور ہر پارٹی کو اس کا جو رائٹ اور جو اس کا حق بنتا ہے اس کے مطابق ان کی جو سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہیں بالکل دھاندلی کے بغیر فیئر اینڈ فری سیٹیں جیتی ہیں وہ ان کو دیں, اور کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہی جو ہے ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے اور یہی ہماری اسلامی اقدار اور روایات ہیں اور ان کی پاسداری کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے پاس بھی ایسی انفارمیٹو جو معلومات ہیں وہ پہنچ سکیں. شکریہ, مہربانی.